المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شرح بھی بیان فرمائی ہے. ہم اس کی شرح کی طرف آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے پروردگار سے. رب کا معنی ہوتا ہے پروردگار، پالنے والا، رزق عطا کرنے والا، مدبر الامر، ابتدا سے لے کے انتہا تک انسان کی پرورش کرنے والا. اب یہاں پر الناس کا لفظ ہے کہ جو لوگوں کا پروردگار ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کے پروردگار و رب، مالک، آقا، داتا ہے. تو یہاں پر لوگوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ صرف انسان کے شرف اور فضل کی وجہ سے اللہ نے یہاں پر لوگ یا الناس کا ذکر کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کے رب ہیں. مالک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے. اب جو لوگوں کا پروردگار ہے، لوگوں کو روزی دینے والا ہے، وہی اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس اللہ کی، اس کی بادشاہت کو تسلیم کیا جائے، اس کی ملک کو تسلیم کیا جائے. اور جو لوگوں کا پروردگار بھی ہو اور لوگوں کا مالک اور بادشاہ بھی ہو، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. الہ الناس، وہی معبود برحق ہے. یہاں پر توحید کے نقطے کو سمجھایا گیا ہے کہ لوگوں، تمہارا معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ان تین عظیم صفات کا ذکر کیا گیا، پھر فرمایا گیا من شر الوسواس الخناس. ہم خناس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اب یہاں پر لفظ جو ہے وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی غیر محسوس انداز میں انسان کے دل کے اندر کوئی بات داخل کرنے کو وسوسہ کہتے ہیں. اور جو ہے خناس کا معنی تھا کھسک جانے والا، بھاگ جانے والا، دوڑ جانے والا، چلے جانے والا. اور یہ شیطان کے اوپر بولا گیا ہے کہ شیطان ہر اس دل میں اپنے ڈیرے جما لیتا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہو. اور جس دل کے اندر، جس روح کے اندر، جس جسم کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کھسک جاتا ہے. اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اب کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ہی تو شیطان اپنے ڈھیروں کو جماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنی بیوی زوجہ محترمہ کو گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ دو صحابی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ بھائیو دیکھو یہ تمہاری فلاں ماں ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کی پناہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا آپ کے بارے میں ایسا سوچیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان تو انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جسے خون چلتا ہے. دلوں پر وہ حملے کرتا ہے، آپ کے دلوں کے جو ذہن سازی کی جاتی ہے اور آپ کے بارے میں برے وسوسے اور خیالات آتے ہیں. من الجنت والناس، کہ وہ جو شیاطین ہے وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور وسوسے ڈالنے والوں جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اب انسان اور جنوں کا یہاں پر لفظ ذکر کیا گیا ہے. جن تو وسوسے ڈالتا ہے، لیکن یہاں پر لوگوں سے مراد ایسے وہ لوگ جو بڑے مسلح اور انداز کے ساتھ، بہترین انداز میں لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر وہ حکومت کر کے لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں اور شیطان کی تعلیمات کو وہ عام کرتے ہیں. اور یا اسی طرح وہ لوگ جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، یہ ان سے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ معوذتین پر ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر شیطان کی شرارت سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.